قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد ربیع الاول دا مہینہ دوسرا جمعہ ہے اور تسی دوست احباب بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال سید الانبیاء اشرف الانبیاء اکرم الانبیاء اطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اور آپ دے مقام نو سماعت فرما رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے بارے ساڈا ایمان ہے کہ میرے پیغمبر دی شان لوگوں سنو محبت دے نال، علماء دے علم نالوں زیادہ، حکماء دی حکمت نالوں زیادہ، ادباء دے ادب نالوں زیادہ، جمادات و نباتات نالوں زیادہ، ہواواں دے چونکیاں تو زیادہ، زمین دے پہاڑاں تو زیادہ، پہاڑاں دے پتھراں تو زیادہ، پتھراں دے کینکراں تو زیادہ، زمین دے درختاں تو زیادہ، درختاں چے لگیاں ہوئیاں ٹہنیاں تے شاخاں تو زیادہ، شاخاں چے لگی ہوئی پھلاں پھولاں اور پتیاں تو زیادہ، حضرات پانی دے قطرات نالوں زیادہ، ریت دے ذرات نالوں زیادہ، اگر شانی مقامی عظمت تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور آپ علیہ السلام دا دوستو بچپن بھی آلہ، لڑکپن بھی آلہ، جوانی بھی آلہ، زندگی دے آخری ایام لیل و نہار بھی آلہ، میں صدقے تے قربان جاواں آج ہر پاسے محبوب علیہ السلام دی شان دے تذکرے نے، ہر پاسے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود و سلام دیاں آوازاں آ رہیاں نے، تو میں بھی اپنی بات دا آغاز اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک تو کرنا۔ کون میرے آقا علیہ السلام، لاکھ لاکھ درود سلام ہومن، لاکھ لاکھ درود سلام ہومن، سونا نام محمد صدان والے، پیارے رب دے لاڈلے آمنہ دے،
بن کے رحمت جہان دی آن والے بچپن وچ حلیماں دی گود اندر باعث برکتاں دا بن جان والے سونی پاک تعلیم دا اثر پا کے ولی بن گئے اٹھے چران والے حق بیٹیاں دا پورا دین لگ پے حق بیٹیاں دا پورا دین لگ پے زندہ لڑکیاں نوں دفنان والے پائی پائی بن گئے آپس وچ سارے آپس وچ تلواراں چلان والے راہوں پلیاں نوں رستے پاکے تے اللہ پاک دے نال ملان والے لاکھ لاکھ درود سلام ہومن روزے وچ آرام فرمان والے میرے پیغمبر دی عظمت اور شان محبت سماعت فرمائیے اللہ نے زمین نہیں بنایا آسمان نہیں سی بنیا چاند ستارے نہیں سی بنے اے دنیا دا نظام نہیں سی قائم ہویا میرے اللہ نے میرے پیغمبر دی شان دا جلسہ کیتا ہے عالم ارواح دے اندر کیتا ہے اور کنہ نو بلایا ہے انبیاء دی جماعت نو بلایا ہے اور میرے پیغمبر دی عظمت نو واضح کیتا ہے میرے دوستو بزرگو بھائیو قرآن مجید اندر اللہ پاک نے اس بات نو اس انداز نال بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ جدو میرے آدم بھی موجود نے نوح نجیح اللہ بھی موجود نے ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود نے اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود نے داؤد خلیفت اللہ بھی موجود نے موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود نے عیسیٰ روح اللہ بھی موجود نے فرمایا اے میرے داؤد و سلیمان جی اے میرے یعقوب و یوسف جی اے میرے نوح جی اے میرے زکریا جی اے میرے نبیوں جی اللہ جی کی آرڈر ہے کی حکم ہے فرمایا میں توڑنے ایک وعدہ لین لگا ہوں وعدہ کیے توڑیاں نبوتاں چل دیاں ہوں توڑیاں رسالتاں چل دیاں ہوں اور میرا نبی آ جائے پیر کاروان حیات آ جائے سرور کائنات آ جائے گوہر درج آیات آ جائے پیکر تسبیح و طواف آ جائے واضح ترک عبادات نبی آ جائے تفسیر و تشریح و آیات آ جائے جوہر آئین تجلیات آ جائے آئین رمز آیات آ جائے معیار تکمیل کتاب آ جائے روح روان یوم حساب آ جائے بدر الدجا آ جائے شمس الضحیٰ آ جائے نور الہدیٰ آ جائے خیر الورا آ جائے حبیب کبریا آ جائے والی بطحا نبی آ جائے فرمایا لا تؤمنن بہی نون تاکید سکیلہ اللہ نے گل پار پا کے کیتی ہے دا مطلب ہے لا تؤمنن بہی ولا تنصرن اس نبی تے ایمان بھی لیانا ہے او دے دست و بازو بھی بننا ہے اور دا ترجمہ اہل دل نے کیتا ہے اے میرے نبیوں جدو میرا نبی آ جائے پھر تساں کی کرنا ہے تساں پھر شریعت نہ اپنی جلانا
تو سام پھر شریعت نہ اپنی جلانا نبوت دلا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا متاؤں سویلے کوئی اسرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو جدوں تک نہ منو وعدہ دیو گے ادوں تک نہ میتوں نبوت لو گے انہوں آخ دین مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں آخ دین مقام محمد تو کی جان خیر الانام محمد اج میرے نبی دنیا تے آئے نہیں عظمتوں دے اعلان پہلو ہی ہو رہے نے ایک نبی مشہور و معروف تسی باتاں سنیاں نے بس ایمان تازہ ہو جائے میرے پیغمبر تو تقریباً 4000 سال پہلے آئے نے کتنے ہزار سال 4000 سال پہلے آئے نے خلیل اللہ نے بیت اللہ تعمیر کر لیے اور دعاواں منگنیاں شروع کر دیتیا نے انہاں دعاواں چے ایک دعا بھی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اللہ تیرا گھر بنایا ہے ہونے سے جتنی عظمت والا تیرا کار ہے ادھا خطیب بھی ہے نہیں اللہ ہونا چاہیے ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں حضرت خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں 4000 سال پہلے تے ایک نبی پاک علیہ السلام تو 500-600 سال پہلے آئے نے وہ کیا دن یا بنی اسرائیل جیڑے بھی انبیاء جیڑے بھی کائنات اندر بڑے تو بڑا کوئی بادشاہ ہے کوئی وزیر ہے کوئی اعلیٰ تو اعلیٰ درجے دا جناب عہدیدار ہے بڑے تو بڑا سکالر ہے اور دنیا دے اندر جتنے بھی آئے نے انہاں ساریاں دی سیرت دا آغاز انہاں دی پیدائش تو ہوندہ ہے لیکن میرے پیغمبر اجے دنیا تے آئے نہیں تذکرے پہلوں شروع ہو گئے نے دعاواں پہلوں شروع ہو گئیاں نے عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد او بنی اسرائیل میں توڑے والرسول بن کے آیا ہوں نال ایک نبی دی خوشخبری بھی لے کے آیا ہوں او میرے بعد آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا زمین تے میرے آقا دا نام محمد آسمان تے احمد احمد دا معنی ہے رب دی سب تو زیادہ تعریف کرنے والا محمد دا معنی ہے جدی تعریف سب تو زیادہ دنیا تے ہوئے محمد دا معنی جدی جناب تعریف مشرق چے ہوئے مغرب چے ہوئے شمال چے ہوئے جنوب چے ہوئے ہواواں چے ہوئے فضاواں چے ہوئے عرش تے ہوئے فرش تے ہوئے جدی تعریف آپ نے کرن بیگانے کرن انہوں کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خلیل اللہ دی دعا تے عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت نو ان سنے آجے بشارت عیسیٰ وواز الکلیمی بشارت عیسیٰ وواز الکلیمی دعائے براہیم اند الحتیمی ہوئی پہلوے آمینہ سے حویدہ دعائے خلیل اور نبی دے مسیحا
عظمت مصطفیٰ ذرا محبت اور ذوق دنال سماعت فرمایا جے کتنا عنوان پیارا ہے میں صدقے تے قربان جاواں اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں بھی تیانل سنے آجے امریکی خلاباز نیل آرم سٹرونگ جدو چانتے گیا اینے ہوتے جا کے اذان دی آواز سنی جدو واپس مصر دی قاہرہ یونیورسٹی دے دورے تے آیا اوتھے اذانہ گونجیاں بڑا حیران ہویا کہن لگا آواز کس چیز دیئے دسیا گیا مسلمانہ دی اذان دی آواز ہے کہن لگا آواز تے میں آسمان دے چانتے سنیے اسے وقت دل دی دنیا بدلی کہ ایسا عظیم نبی مسلمانہ دا اگر میں نیچے زمین تے آیا ہوں اوتے اشہد ان لا الہ الا اللہ دنال اشہد ان محمد رسول اللہ دیا صدامہ نے آسمان دے چانتے ہو دے نام دے تذکرے نے انہیں فوراًی امریکہ دی نوکری بھی چھاڑ دیتی اور میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دا مرید بن گیا ورفعنا لکا ذکر ہے کہ توڑے وچوں کوئی بندہ سوچ سکتا ہے شاید ایک گل کولوں بنائی گئی ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اذان تے کہہ سکتا بندہ چانتے اذان دی آواز کی میں جا سکتی ہے حضرات سنیے محبت نال حضرت خلیل اللہ نے جڑی آواز جنگل سے لگائی سی نا اللہ نے فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی حج والی آواز سی پوری دنیا دے لوگاں نو سنایا ہے ابراہیم علیہ السلام دی کلیاں دی آواز جنگل اجاڑ بیابان دے وچ لگائی گئی میرے اللہ نے پوری دنیا میں سنا دیتی اذانہ چے ویسے ہی پوری دنیا چے گونج رہی ہیں ایمان تازہ ہو جائے سنیے محبت دے نال حضرات پوری دنیا وچوں اسلامی ملکاں چوں انڈونیشیا سب تو وڈا ملک انڈونیشیا سب تو وڈا ملک ہے جدی آبادی 40 کروڑ تو زیادہ ہے اور حضرات سب سے پہلے فجر کی اذان کا ٹائم انڈونیشیا میں ہوتا ہے انڈونیشیا کے مشرقی جزیروں سے فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں اور اذانوں کا یہ سلسلہ چلتے چلتے 1.5 گھنٹے کے بعد جگارتا پہنچتا ہے جگارتا کے بعد سماٹرا کی باری آتی ہے ابھی اس کے دیہاتوں اور قصبوں میں فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ ملیشیا کی مساجد سے فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں ملیشیا کے بعد برما کی باری آتی ہے برما سے اذان فجر کا سلسلہ چلتے چلتے 1 گھنٹے کے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے بنگلہ دیش میں ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا ایک ہی ٹائم ہے سیالکوٹ سے کوئٹہ کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے اس دوران پاکستان میں فجر کی اذانیں بلند ہوتی رہتی ہیں ابھی پاکستان میں فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ افغانستان اور مسقط میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں مسقط سے بغداد 1 گھنٹے کا فرق ہے اس دوران فجر کی اذانیں سعودی عرب یمن عرب امارات کویت اور عراق میں ہوتی رہتی ہیں بغداد سے اسکندریہ پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے اس دوران فجر کی اذانیں مصر شام سوڈان اور صومالیہ میں ہوتی رہتی ہیں استنبول اسکندریہ اور استنبول ایک ہی طرف واقع ہیں مشرقی ترکی سے لے کے مغربی ترکی تک 1.5 گھنٹے کا فرق ہے اور صرف ترکی ہی ترکی میں صبح کی اذانیں 1.5 گھنٹے تک ہوتی رہتی ہیں اسکندریہ سے طرابلس تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے اس دوران فجر کی اذانیں شمالی افریقہ لیبیا اور تیونس میں ہوتی رہتی ہیں حضرات اذان فجر جس کا آغاز مشرقی انڈونیشیا سے ہوا تھا چلتے چلتے
9:30 گھنٹے کے بعد فجر کی اذان کا ٹائم مغرب کی انتہاؤں بحریوں کے انوس کے ساحل پہ ہوتا ہے، اور ابھی فجر کی اذان کا ٹائم بحریوں کے انوس کے ساحل پہ نہیں ہوتا، وہ پیچھے سے جہاں سے فجر کی اذانیں شروع ہوئی تھیں پیچھے سے ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہاں پہ ظہر کی اذانیں، کہیں پہ عصر کی اذانیں، کہیں پہ مغرب کی اذانیں، کہیں پہ عشاء کی اذانیں، کہیں پہ تہجد کی اذانیں، میں اپنے محبوب نبی کی عظمت کے حوالے سے نکتہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اذان نہ ہو رہی ہو، اور اذان وہ جملہ ہے آپ جانتے ہیں جہاں پہ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتا ہے، جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ لگائے گا اس کی اذان مکمل ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اور جس تکبیر میں اللہ کا نام لیا جائے، میرے محبوب کا نام نہ لیا جائے، وہ تکبیر مکمل نہیں ہے۔ ہم سے شان مصطفیٰ سنتے ہو اور پوچھتے ہو، تو جس نماز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، محبوب پہ درود نہ پڑھا جائے، ہمارے نزدیک وہ نماز بھی مکمل نہیں ہے۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ تو میں صدقے جاواں تہاڈا ذوق بھی تھوڑا جا پورا ہو جائے۔ کون میرے آقا علیہ السلام؟ پہلے اور نبی آیا پھر میرو نبی آیو، پیغمبر دی عظمت میں باتی زبان اندر ہے۔ پہلے اور نبی آیا پھر میرو نبی آیو، اللہ کے پیے سنبی اللہ کو حکم لائیو، کہہ دیو سب ظلم ختم ہوگا جب میرو نبی آیو، ایک اور اندے سب ظلم ختم ہوگا جب میرو نبی آیو، اللہ کے پیے سنبی قانون ایسو لائیو۔ میرے محبوب دی عظمت فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ میرے پیغمبر دی عظمت، میرے پیغمبر دی شان کی دے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلام وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، یہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک، ایڈی مشہور آیت تقریباً میرا خیال ہے سارے نے، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے مقام کو اونچا کر دیا ہے، آپ کی شان کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے دستور کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے منشور کو اونچا کر دیا ہے، آپ کی ذات کو اونچا کر دیا ہے، آپ کی صفات کو اونچا کر دیا ہے، بلکہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو ہی اونچا نہیں کیا، اور جس کی نسبت مدینے والے آقا کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اس کو بھی اونچا کر دیا ہے۔ سانو کون جاندا ہے؟ ساڑھے جیسے نکمے بندے ہزاراں دی تعداد اندر سڑکاں تے رول دے پھر دینے، آج لوگاں دی محبت صرف اس واسطے کہ نبی پاک دی شان بیان کر، نبی پاک دی تعریف کرنے والا۔ اور حلیمہ تے شیمہ نو کون جاندا سی؟ دائیاں تے ہورویاں ہی سن، سنیا نا علماء کولوں، انہاں دے تے نہ ہی کسی نو نہیں ہوندے۔
جڑیاں ہور آئیاں سن پر اینا پتہ ہے ہور آئیاں سن نامہ دا نام پتہ کوئی نہیں لیکن میرے دوستو جدو نسبت ماں شیمہ تے حلیمہ دیواری آئی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہوئی میرے اللہ نے ماں شیمہ نو بھی چمکایا ماں حلیمہ نو بھی چمکایا اور پوری دنیا تے کوئی مقرر کوئی خطیب کوئی وائز میرے پیغمبر دا بچپن بیان کرے ماں شیمہ تے حلیمہ دا تذکرہ نہ کرے میرے پیغمبر دا پورا بچپن بیان ہو سکتا نہیں اور میں بڑی دفعہ گل سنانا ہونا مامو جی پروفیسر محمد ابراہیم خادم قصوری رحمت اللہ علیہ بچپن مصطفیٰ بیان کرنا کہ جس وقت اماں آمینہ نے نبی پاک نو اماں حلیمہ دے حوالے کیتا تے منظر کیسا پیارا سی اور جس دم گود اٹھاون کارن کہہ دیو یار اور جس دم گود اٹھاون کارن ہاتھ حلیمہ لایا جاگ پیا سردار دو عالم جاگ پیا سردار دو عالم تے حسدہ نظری آیا میں اللہ دا شکر ادا کرنا ہوں سانو سارے انوار وقت اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے ہے کہ اللہ نے سانو یہودی نہیں بنایا عیسائی نہیں بنایا مجوسی نہیں بنایا سکھ ہندو غیر مسلم نہیں بنایا اللہ نے مسلمان بنایا ہے تے مدینے والے دی امت چوں بنایا ہے لکھ لکھ وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آیا تے سرور دو جہانا لوکی گرانو لے کر جامن اونٹ بکریاں گائیں اسی گرانو لے کر جائیے حوض کو سردہ سائیں اور دنیا دی دولت مکدی دنیا دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نال ملاوے نبی دی ولادت دا مہینہ نبی دی ولادت دا مہینہ جڑا نبی دی ولادت دا منکر مسلمان عربی چے میلاد دا لفظ ہے میلاد عربی دا لفظ ہے تے اردو پنجابی چے پیدا ہونا ہیں دنیا تے آنا یہ کون ہے جڑا نہیں مانتا نبی پاک دی ولادت نو کہڑا نہیں مانتا وہ مصطفیٰ پیدا ہوا وہ مجتبہ پیدا ہوا وہ دل ربا پیدا ہوا وہ خوش لکھا پیدا ہوا ابر کرم پیدا ہوا بحر ہمم پیدا ہوا احسان ہے رب کا بڑا بھیجا ہے ایسا رہنما کیا کیا نشان ظاہر ہوئے ایوان کسرا کے گرے شک ہو کے 14 کنگرے قلعوں میں آئے زلزلے بت سر کے بل جا کر گرے اور میرے پیغمبر آئے رخصت خزاں ہو گئی اور گل بیاں ہو گئی گلشن جہاں ہو گیا حق مہرباں ہو گیا عظمت مصطفیٰ رحمت ہوئی عالم پہ سب فتنے گئے عالم کے سب مٹ گئے شور و شغب جاتے رہے رنج و تاب مکھی نہ آتی جسم پر کرتے تھے سجدہ جان عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ میں صدقے تے قربان جاواں لیکن میرے دوستو محبت نال میں بات کہاں گا میرے پیغمبر دی شان بڑی زیادہ ہے مقام بڑا زیادہ ہے عظمت تے کوئی شک نہیں لیکن خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے
آج جڑا نے حضرت احمد دا کہنا اوے اللہ اللہ ہے، اللہ ہے، رسول رسول ہے، آپس سے مقابلہ نہیں، کوئی بھی نہیں، کسی لحاظ نال بھی نہیں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ میں چاہنا کچھ گلہ سمجھ بھی آن۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ لم یلد ولم یولد۔ اللہ کون ہے؟ نہ ہو دی کوئی اولاد ہے، نہ ہو کسی دی اولاد۔ لم یلد ولم یولد، اے اللہ دی شان ہے، تے میرے پیغمبر یلد بھی نے یولد بھی نے، میرے پیغمبر دی اولاد بھی ہے، 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، 3 بیٹے، ابراہیم، قاسم، طیب۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیو دھیان نال سنے آجے، اللہ کون ہے؟ میں صدقے تے قربان جاؤں، دنیا دے لوگوں محبت نال سماعت فرمایا جے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا۔ اے اللہ دی شان ہے، اللہ دی بیوی کوئی نہیں، اللہ دی بیوی کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر دیاں کنیاں بیویاں 11، 13 تک بھی تعداد موجود ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، لیکن محبت دے اندر آکے اللہ دے نبی نو بتا دینا اے ٹھیک نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم، اور دنیا دے لوگوں منو ودایا جنائے میں جویں عیسائیہ نے عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا ہی کہہ چھڑے ہے۔ محبت دے اندر آکے غلوب کیتا ہے نا، میں اللہ دا بندہ، انا عبدہ ورسولہ، اشہدو ان لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ، کہ نورہ، عبدہ نورہ تو نہیں نا، وہ محبت نے سمجھیا کرو بات، پہلے بندے پھر رسول، اے مننا پوے گا محمد الرسول اللہ نو اگر مننا ہے، اقرار کرنے کلمہ شہادت دے اندر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ عَبْدُهُ، اے عقیدہ رکھو عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، میرے پیغمبر دیں 11 بیویاں نے کنیاں نے، نام آندے نہیں کسے میں، ہاتھ کھڑا کرو جی نام، صدقے یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، ہیں محبت بڑی ہے، بیٹے بیٹیاں دے نام نہیں ہے۔ اب ازواج مطہرات ساڑیاں ماواں نے، نبی پاک دے بیویاں ساڑیاں ماواں نے، تو نام کرکٹ دے پوچھ لو، ہیں کبڈی دا کیڑا پلیئر سب تو ٹاپ دا ہے، پتہ ہوئے گا؟ نہیں پتہ، یہ ساری سستی ہے۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حفصہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، ام سلمہ، ام حبیبہ، ماریہ قبطیہ، جویریہ۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ازواج، یار چلو 11 نام یار نہیں، کوئی ادھے پچھے دیتے ہونے چاہیے دیکھ نہیں، اصلو ہی نا آپ ٹھنڈے رہیے، وہ جی محبت بڑی ہے۔ نبی پاک دی بیٹے بیٹیاں بیویاں دا ہی نہیں پتہ، لم یلد ولم یولد، میرے اللہ دی شان، میرے پیغمبر یلد بھی نے یولد بھی نے، آپ دا پورا خاندان موجود ہے۔ آپ دے والد نام عبداللہ، ماں دا نام آمنہ، دادے دا نام عبدالمطلب، دادی دا نام فاطمہ، نانے دا نام وہب، نانی دا نام برہ، کہہ دو سبحان۔ یہ خاندان نوریاں دے نہیں ہے گئے، قسم اللہ پاک، اے انسان نہ دے، کینا دے دے؟ انسان نہ دے نہیں۔ فرمایا محبوب کہہ دیو کل انما انا بشر مثلکم، میں جنس دے اعتبار نال توڑے جیسا انسان۔ میں پچھلے جمعے میں آکے آسی عظمت شان زیادہ ملن نال جنس نہیں تبدیل ہوندی۔ ایک مزدور سڑک تے کم کرنے والا وہ بھی انسان ہے، ایک صدارت وزارت دی کرسی تے بیٹھا ہے وہ بھی تے انسان ہے، لیکن فرق ہے، فرق بڑا ہے۔
میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اگلی بات سنی، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب جاننے والا کون ہے؟ اے محبوب کہہ دے قل لا یعلم الغیب قل لا یعلم الغیب فی السماء والارض الا اللہ، زمین و آسمان ویچ اللہ تو علاوہ کوئی غیب جانن والا نہیں ہے، اللہ غیب جانن والا ہے۔ تے محبوب میرے پیغمبر کون نے؟ محبوب جی اعلان کر دیو دنیا والیاں بھلیکھے چ نہ رہنے، عقیدت اندر آ کے عقیدہ خراب نہ کر لے، کہہ دیو والا عالم الغیبہ، میں غیب جاندہ، جے میں غیب جاندہ تے بیرے مونہ وال 70 کاری شہید نہ کرواندہ، جے میں غیب جاندہ تے یہودن دا زہر والا کھانا۔ اے تفصیلات بڑیاں نے سمجھیے بات نو، اے اللہ دا کوئی یوم ولادت بھی نہیں، یوم وفات بھی، اللہ دا یوم ولادت بھی نہیں تے یوم وفات بھی، جبکہ نبی پاک دا یوم ولادت بھی موجود ہے، وفات بھی، اچھی بولو وفات بھی، ولادت دے تاریخ اندر اختلاف ہے، ولادت دے دن جے اندر کنفرم ہے سوموار، نبی پاک نے سوموار دا دن اے پکا ہے، سوموار دا دن پکا ہے، تاریخاں جی اختلاف ہے۔ کسے نے امام احمد رضا خان ہے ہندوستان دے بہت بڑے اہل سنت دے عالم نے بزرگ نے، انہوں نے 8 ربیع الاول لکھے ہے فتاوی رضویہ سے، میرے کو شارٹ کلپ موجود ہے، 8 ربیع الاول۔ محمود پاشا فلکی نے بڑی تحقیق نے 9 ربیع الاول لکھے ہے، کسی نے 12 میں لکھے ہے، کسی نے 13 لکھے ہے، جتنے بھی نے تقریباً اپنے حساب سے ربیع الاول دے مہینے جی رہے نے، ربیع الاول دے، لیکن پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے وڈے پیر نے، انہوں نے 10 محرم لکھے ہیں اپنی تحقیق، یعنی پیدائش دے ویچ اختلاف ہے، دن پکا سوموار، دن پکا، نبی پاک سوموار دا بھی روزہ رکھ دے سن، آپ کو پوچھا گیا آپ سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہویا، اس دن پیدا ہویا تے آپ نے روزہ رکھیا، پیدا ہوئے تے آپ نے اس دن دا اچھی بولو، تے جس دن روزہ ہوئے اس دن عید ہوندی، سمجھو یار، جس دن روزہ ہوئے اس دن عید ہوندی، تے جس دن عید ہوئے اس دن روزہ ہوندہ، میرا خیال سمجھ جانے، سمجھ اللہ نے سمجھ دیتی ہے نا عقل، غور و فکر کرنے واسطے۔ ایک اور بھی گل تو نہیں سمجھاؤں، تقریران تو سن دے رہندے ہوگی انشاءاللہ اللہ نے موقع دے سنان دے رہاں، لیکن تھوڑا جی گل سمجھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن پیدا ہوئے نے، سوموار نو ہی نبوت ملی ہے، سوموار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سوموار نے مدینے والی ہجرت کیتی ہے، سوموار نے دنیا تو کچھ فرمایا ہے، سب تو مین کم سوموار نے پیدا ہوئے نے، سوموار نے نبوت ملی ہے، لیکن دنہ دا سردار کیڑا ہے بلا؟ جمعہ ہے۔ پتہ ہے چلیا کسے دی عظمت شان ہور اندازہ بڑے نے، کسے دے پیدا ہون تو دنیا دی جان دی وجہ تو دنیا تے آن دی وجہ تو کسے دن و اہمیت فضیلت نہیں مل دی، اگر مل دی ہوں دی صحیح اٹھنٹک گالے، پھر دنہ دا سردار دنہ دا افضل جمعہ نہیں سی ہونا چاہیے، سوموار نو ہونا چاہیے۔ سمجھئے ایک اٹیک نہیں ہے، اللہ دی قسمیں جڑا اٹیک دی نیت گل کرے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، سمجھانا ہے، ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ پھر دیکھیے نبی پاک ربیع الاول سے پیدا ہوئے، تاریخاں سے چلو جو بھی اگا پیچھا گئے، لیکن مہینیاں چا افضل کیڑا ہے؟ رمضان ہے۔ یہ تو سنی بھابی دا مسئلہ ہی نہیں، دن دی باری آئے گی ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا کہے گا جمعہ سب تو افضل ہے، مہینیاں دی باری آئے گی ہر بندہ کہے گا رمضان سب تو افضل ہے۔ 4 مہینے ہی حرمت والے نے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم تے رجب، ربیع الاول ہونا مہینیاں چے بھی نہیں آندا، ربیع الاول ہونا چے بھی نہیں آندا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
اور دنیا دے لوگوں بات سمجھ لیا جی عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کتنے میرے اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ کہہ دیو یار وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اذا ترجمہ کریے گال اختتام دے طرف لے کے آئیے تنوار دیوان تے منوار دیوان تنوار دیوان تے منوار دیوان مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان میں جننوی کر کے دکھنوار دیوان ایسے نبی تو وطنوار دیوان میں سردار جگ تو جگوار دیوان میں سردار جگ تو جگوار دیوان او دی جدیو تو میں پگوار دیوان عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ پتہ چلیا خدا خدائے مصطفیٰ مصطفیٰ عظمت بڑی ہے میرے پیغمبر دی شان بڑا ہے میرے مصطفیٰ دا مقام بڑا ہے میرے پیغمبر دا پر اللہ دے نبی اللہ دے سامنے روندے نظر آ رہے نے ہاتھ بندے نظر آ رہے نے ہاتھ اٹھاندے نظر آ رہے نے گڑ گڑاندے نظر آ رہے نے آنسو بہاندے نظر آ رہے نے میرے دوستو بزرگوں بھائیوں پیغمبر دیاں دعاواں نے اللہ مینوں غریباں دے وچ شامل رکھی اللہ محشوری فی زمرۃ المساکین اور پھر دیکھو اللہ کون ہے هو الحی هو الحی اللہ زندہ ہے اللہ زندہ ہے لا یموت اللہ نے مرنا بھی فوت بھی کئی میرے پر آگے نے نبی پاک فوت نہیں ہوئے عمر کی نہیں ہے 63 سال نبی پاک فوت ہو گئے نہیں عمر کی نہیں ہے سمجھئے بات نو تو نبی پاک فوت ہے نہیں ایک مولوی صاحب دی گل محبت نال درد اب تو انہوں کسی نے پریشانی ہوئے تو میں اتھے ہی ہاں شام تک اتھے رہاں گا مسئلہ نو سمجھئے عقیدت بھی رکھو عقیدہ بھی خراب نہ کرو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں کیڑی گل کر رہے سے میں ہونی ہونی چڑی ہیں 63 سال ہو نبی پاک دی کنی عمر ہے تو نبی پاک دنیا تو کیا ہے ایک بات باندھی نہیں نا ہے ایک مولوی صاحب نے پوچھا گیا مولوی صاحب میت دا بوسا لیا جا سکتا ہے موت فوت ہونا لگا کوئی عزیز پیارا ہوندہ ہے انہوں چوم سکتا ہے جی چوم سکتا ہے دلیل کی ہے صحیح البخاری اندر صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک دنیا تو گیا نے صدیق اکبر آئے کپڑا ہٹایا تے چومیا کپڑا ہٹایا تے آپ دا بوسا لیا مولوی جی میت نو بوسا دے سکتے ہیں جی دے سکتے ہو دلیل کی صدیق اکبر نے دیتا ہے کنو نبی پاک نو مولوی جی نبی پاک فوت ہو گئے نہ کہ نہیں آخر نہیں سمجھے میرا خیال ہے تسی ہر گل سمجھ جاندے ہو میت نو بوسا دین دی دلیل نبی پاک نو صدیق اکبر نے بوسا دیتا نبی پاک فوت ہو گئے نہ کہ نہیں یہ تو گل باندھی نہیں قرآن میدان احد دے اندر نبی پاک زخمی نے شیطان نے افواہ پھیلا دیتی ہے میرے دوستو پھیلائی افواہ کہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے نے صحابہ اندر بات پہنچی اگئی حوصلے ڈل گئے پریشانیاں بات گئیاں اللہ نے فوراً جبریل میدانی احد اندر قرآن لے کے آئے جا کے میرے مصطفیٰ نے کہہ دیو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبلہ الرسل محمد اللہ رسول نے
انہاں تو پہلے بھی رسول آئے نے، آدم آئے چلے گئے، نوح آئے چلے گئے، خلیل اللہ آئے چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے چلے گئے، داؤد و سلیمان آئے چلے گئے، قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا، افئن قرآن افئن ماتا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی موت جی میں عام بندے فوت ہوندے نے دنیا تو چلے جانے، افئن ماتا او قتلا، یا لڑدیاں شہید ہو جان، یا لڑدیاں شہید ہو جان، انقلبتم علی اعقابکم، تسی دین چھڑ دیو گے، دین تی اللہ دے رسول آئے نے، نبی آئے نے، اپنے اپنے وقت چی آئے نے، اللہ دے دین دا پرچار کر دے گئے نے، لیکن ایک کاٹے وعدے انبیاء نو شہید بھی کیتا گیا ہے، انبیاء نو پتھر بھی مارے گئے نے، انبیاء نو علاقیاں جو کڈیا بھی گیا ہے، انبیاء تے ظلم دیاں داستانہ بھی رقم کی دیا گئیاں نے، لیکن یہ ساریاں گلیں اس بات دیاں دلالت کر دیا نے، دین دے دائی سن، اللہ واللہ انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگیاں سن، انبیاء سب تو عظیم ہستیاں سن، لیکن هو الحی، زندہ ذات کی دیئے اللہ دیئے، آپائم متان فہم الخالدون، اے مکے والے آندے سن، اے 4 دن روے گا، دنیا تو چلا جائے گا، کم ختم ہو جائے گا، نبی پاک نو بڑی پریشانی لگ دی، یار گلاں کی ہو جیاں کر دینے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ پریشانی ہونا، آپائم متا ماتا یموتو باب سنیے محبت دنال، آپائم متا دنیا تو محبوب تسی چلے گئے، فاہم الخالدون، تینہ نے تھی رہنے، اے جڑے گلاں کر دینے تھے رہنے گے، تُس تاڑے کہن دینے تھے، انہاں نے نہیں آنا، انہاں نے نہیں پیش ہونا، نبران گے اسی، محبوب کیا دے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، یہ قرآن دی آیتاں نے عقیدہ قرآن والا بناؤ، میری کی مجال میں کسے دے خلاف بات کراؤں، میں کونوں نہ، لیکن جندے بارے قرآن بول پوے، وہ دے اندر میری غلطی کوئی نہیں، میرا گناہ کوئی نہیں، اس بندے نو چاہیے اپنی اصلاح کرے، اور میرے پیغمبر دی عظمت واوا ہو چکی ہے، میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، عظمت مصطفیٰ تو ہماری متاع حیات ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارا اصل اصول ہے، عظمت مصطفیٰ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری عزت کا سبب ہے، عظمت مصطفیٰ ہماری بلندی کا سبب ہے، عظمت مصطفیٰ اساسہ حیات ہے، متاع زندگی ہے، مرکز ہے، محور ہے، مسلمان کے ایک ایک بچے کا ایمان ہے، وہ دیو کھارا کے دوستوں سنو محبت سے، عظمت مصطفیٰ ہے کیا؟ میرے پیغمبر کا صبر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا شکر کرنا پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کا علم پیغمبر کی عظمت ہے، میرے آقا کا حسن میرے آقا کی عظمت ہے، جبریل کا آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، قرآن کا اترنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، مکہ کا مکہ مکرمہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، مدینہ کا مدینہ منورہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، مکہ کا فتح ہونا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ حضرات توجہ آپ کی چاہتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، عمر کا فاروق بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، عثمان کا حیادار بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، علی کا حیدر کرار بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، عباس کا راس المفسرین بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، عبیدہ کا امین الامت بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، ابو ہریرہ کا حافظ حدیث بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، عبداللہ بن مسعود کا محدث حدیث بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں، خالد بن ولید کا سیف اللہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، حضرت حنظلہ کا غسیل الملائکہ بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، حضرت امیر معاویہ کا
کاتب وحی بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، امیر حمزہ کا سید الشہداء بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، حضرت حذیفہ کا نبی کا رازدان بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ اور لوگوں سنو محبت سے، سلمان کا فارس سے چل کے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، سہیب کا روم سے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، ابو ذر کے غفار سے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، اور بلال حبشی کا تپتے ہوئے انگاروں پہ احد احد کی صدا لگانا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ اور درود دی بات ہوئی، سلام دی بات کریے، بات ختم کریے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اور جاندیاں اپنی محبت دا اظہار کر جاواں، عربی دا شعر آندا ہے، اگر علیہ للنبوتی خاتم بن اللہ من نور یلوہ ویشہد وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسم النبی الہ اسمہی اذ قال فی الخمس المؤذنین اشہد وشک لہ من اسمہی لیجلہ فضل عرش محمود وہذا محمد۔ ایسے عربی دا ترجمہ ہی سمجھ لو، نبی دی شان اندر جاندیاں اماں حلیمہ دے گھر میرے پیغمبر آئے، بہار آئی، رونق آئی، برکتاں آ گئیاں، 13 بکریاں سن 300 تعداد ہو گئی۔ ماں جی فرماندیاں نے بکریاں دی تعداد 300 ہو گئی، کیوں نہ پھر ماں جی دی بات دا ترجمہ کر کے اپنی بات نو ختم کراں۔ آئیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ۔ میواتی زبان اندر ماں جی دی بات دا ترجمہ ذوق پیدا ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ ماں جی کی آندیاں نے آئیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ۔ جیسو ملوک ویسو آئیو کوئی نہ، ملوک کنو کہندے ہیں سونے ماشاءاللہ پتہ ہے تو نا، جیسو ملوک ویسو آئیو کوئی نہ، واقع جیسو اللہ نے بنائیو کوئی نہ، زلف واقعی کالی واقع چہرو وزہا، آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ۔ اور اونٹنی ہی بوڑی او جوان بن گئی، ماں جی حلیمہ کی آندیاں نے اونٹنی ہی بوڑی او جوان بن گئی، واقعی وجہ سو تو میری شان بن گئی، دائی کہواں رک رک حملو بھی دکھا، آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ۔ اور شیر دا آخری شیر سنیے محبت نال، واقع آیا سو تو موئے غم بھول گا، دودھ سو بکرین کا تھن پھول گا۔ انشاءاللہ تقریباً سمجھ بھی آ رہی، کوئی لفظ نہ بھی آوے دوسرے بیلیاں نو تے اے تے پتہ ہے نبی دی شان بیان ہو رہی۔ واقعہ سو تو موئے غم بھول گا، دودھ سو بکرین کا تھن پھول گا، جگے جگے دیکھا موئے واقع معجزہ، آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ۔ بہت سارے مسائل اجے بھی باقی نے، لیکن بعد اندر بھی پوچھا کرو، ٹائم اگی زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ کو میں دعا کرنا اللہ پاک سانو صحیح مسلمان بنائے، اور نبی پاک نال صحیح محبت ہے آپ دی بات نو منیا جائے۔
خوشی غمی ہوئے تمام معاملات نبی پاک دی سیرت دے مطابق کریے، اے دے اندر کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔